رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سعودی آئل ٹینکرز پر حملے صرف بحری جنگی کارروائی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا پھر خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو بدلنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیے، بہت عمدہ طریقے سے شہزاد صاحب نے پورا جو منظرنامہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بالکل ایک طاقت کا کھیل ہے اس خطے میں۔ دیکھیے، یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا جو پہلا راؤنڈ تھا، اس میں ایران ایک بڑی فاتح طاقت بن کے ابھرا ہے، یعنی کہ اس کو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہاں اس کو ہرا نہیں سکی، اس کی ریاست کو کولیپس نہیں کر سکی، اور یہ اس کے بعد سے ایران کو بھی تھوڑا سا یہ زوم ہو گیا ہے کہ اب میں مغربی ایشیا کی ایک بڑی پاور بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں۔ تو اب یقیناً اس کے جو پوری کاروائی ہے اور اس کی جو پوری پالیسی ہے اب اس ریجن میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہورمز کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہو، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے چلیں، اور اسی لیے اس وقت وہ کشمکش جو ہے، وہ جو جنگ میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ جاری ہے، اور یہ ایم او یو بھی ہو گیا، اور اس ایم او یو کے اوپر بھی مکمل طور پہ کاربند نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ان کی مجبوری کا پرابلم سے میری مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ دکھانا ہے اپنی عوام کو کہ یہ جنگ امریکہ ہارا نہیں بلکہ یہ جیتا ہے، کیونکہ نومبر میں الیکشن وہاں پہ آ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بھی جو وہاں پہ کاروائیاں کی ہیں ایران کے بھی خلاف، اور دیگر حوالے سے بھی جو مختلف وہ الائنسز کو ری ڈرا کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایران میں بھی یہی دھڑے بندیاں ہیں، امریکہ کے اندر بھی ایک مجبوری، اس میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ پھیل رہا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت مشکل والی پوزیشن بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ مزید حملے ہوتے ہیں یا وہاں تک جنگ پھیلتی ہے، تو پھر پاکستان تو پابند ہے کہ سعودی ڈیفنس کو وہ آئے گا سامنے، بالکل بالکل اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ ایران کے ساتھ بھی وہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، اسی لیے الٹیمیٹلی ڈپلومسی جو ہے، اور جو پہلے بیک چینل ڈپلومسی ثالثی جو چل رہی تھی، اسی کو آگے بڑھاوا دینا پڑے گا، وہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ جی بالکل رضا صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی جنگوں کا جو حل ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اگر باب المندب بند ہو گئی تو کیا عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور معیشت شدید بحران کا شکار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی؟ میں یہ باتیں تو 3-4 مہینے سے ہم کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک شدید بحران کے یہاں تو دانے پہ کھڑی ہے، یہاں کھڑی ہے، یہاں اس کے اندر گھر چکی ہوئی ہے اس بحران سے۔ لیکن دنیا بھی ریزیلینٹ چیز ہے نا، ایک اس نے بھی ابھی تک تو کچھ نہ کچھ طریقے نکال دیے ہیں۔ یہاں کی صورتحال کو میں سمجھتا ہوں، تھوڑا سا اگر اس کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ایبسلیوٹلی ہم نے ایران کے کانٹیکس میں تو بات کی ہے، امریکہ کے کانٹیکس میں ہم نے بات کی ہے، سعودی کانٹیکس میں بات کی ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا فوکس ہمارا یہ حوثی ریبلز کے اوپر بھی ہونا چاہیے، ان کی مقامی سیاست کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ ویسٹرن اور مڈل ایسٹرن اینالسٹ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے، حوثی ریبلز کی واحد ڈسکرپشن جو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے کہ ایرانین پراکسی کی، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے، اس صورتحال کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے، یہ ایک اختراع ہے ان کی جس کو وہ غیر ضروری طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایران کی اس طرح کی پراکسی ہیں جو کہ سوئچ آن اور سوئچ آف کرنے کے اوپر چلتی ہے، کہ جو ایران نے کہہ دیا بس وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو ان کا اس جنگ کے اندر بھی جو بیہیویئر دیکھا ہے، اس میں ہمیں کافی انڈیپینڈنس نظر آئی ہے جو کہ ان کی اپنی مقامی سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ حوثیوں کی سعودی عرب سے جو لڑائی ہے وہ اس جنگ سے پہلے کی لڑائی ہے، اور ان کے زیر انتظام علاقوں کے اندر سعودی عربیہ نے ہوائی جہازوں اور بندرگاہوں کو پر بلاکیٹ کیا ہوا ہے، جس کا وہ ریموول کر رہے ہیں۔ تو ہمیں میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اہداف کیا ہیں، حوثی ریبلز کے کام کرنے میں اہداف کیا ہیں۔ اگر تو ان کے اہداف مقامی طور پہ کچھ کنسیشنز حاصل کرنا ہے سعودی عربیہ سے، تو پھر تو ممکن ہے کہ ابھی بھی اس بات کو تھوڑا سا سمیٹ لیا جائے، اس کو ایک حد سے بڑھنے نہ دیا جائے۔
لیکن اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں اب اگر معاملہ آبی گزرگاہوں کے ٹیرفز کے اوپر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانین اسپیکر نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ کون سا ملک اپنے واٹر ویز استعمال کرنے کی کیا فیس لیتا ہے، جس کے مقابلے میں آج تک ایران نے ایسا نہیں کیا. تو اگر ان کا خیال ہے کہ اب کیونکہ ٹیرفز کی طرف معاملہ آ رہا ہے تو اس بیتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں اور ایک انڈیپینڈنٹ سورس آف انکم کری کر لیں، تو پھر تو یہ معاملہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے. بٹ آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ضرورت ہے بہت سی پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹلی انالائز کرنے کی، نہ صرف کہ ہم ان کو ایک ایرانین پراکسی کہہ کر ڈسمس کریں. صحیح، ٹھیک. تو عامر صاحب آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو ہر طرح کی تنقید کا رخ اب ایران کی طرف ہے، بیک گراؤنڈ بھی وجہ ہو سکتی ہے سعودی عرب کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی؟ دیکھیے یہ جو کوشش ہے نا ایران کی کہ اب وہ کسی طرح سے، چاہے وہ ٹیرفز ہوں، چاہے وہ کسی قسم کی لیوی ہو، اس کے ذریعے اپنا کنٹرول اسرٹ کرے، وہ میرا خیال ہے اب دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اور اب اگر ہم نے کوئی ایفرٹ دیکھا ریڈ سی کے اندر بھی اور اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر بھی، تو میرا خیال ہے ساری دنیا کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو ایک امکان کھڑا ہوا ہے کہ ان اہم آبی گزرگاہوں پہ جو کہ تقریباً 30% تجارت دنیا کی ہینڈل کرتی ہیں، ٹیرفز لگانے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے. اور اگر یہ دنیا کی سوچ رہی تو میں یہ بات بہت آگے بڑھ سکتی. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا جواب آ گیا. اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. مانسون کی بارشیں ہر سال پاکستان میں صرف موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ حکومتی کارکردگی کا امتحان بن کر سامنے آتی ہیں. اس بار بھی یہی منظر دہرایا جا رہا ہے. پنجاب اور ملک کے شمالی علاقوں میں جاری طوفانی بارشوں نے تباہی پھیلانا شروع کر دی ہے جس سے انسانی جانوں، املاک اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. NDMA کے مطابق 26 جون سے 22 جولائی تک بارشوں سے جڑے حادثات میں کم از کم 72 افراد جاں بحق اور 180 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ صرف ایک دن کی بارش نے لاہور سمیت پنجاب میں 17 قیمتی جانیں لے لی ہیں. اور اگر KP کی بات کی جائے تو KP میں بھی 18 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. لاہور میں 6 گھنٹے کی مسلسل بارش نے شہر کو عملی طور پر مفلوج کر دیا ہے. لبرٹی، MM عالم روڈ، ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ اور ایئرپورٹ جیسے علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. یہ سب شہری نظام کی کمزوری کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے. گوجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرات میں بھی صورتحال مختلف نہیں رہی. سڑکیں تالاب بن گئی ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. دوسری طرف دریاؤں کی صورتحال بھی تشویشناک ہے. دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ہیڈ خان کی اور مرالا کے مقامات پر بھی سیلابی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. چشمہ اور جنا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے. مزید بارشوں کے پیش نظر فلڈ الرٹس جاری کیے جا چکے ہیں. یہ تمام حقائق اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ اگر ہر سال یہی حالات ہونے ہیں تو پیش کی تیاریوں کے دعوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ گزشتہ برسوں کی اربن فلڈنگ کے باوجود سیوریج سسٹم کی بہتری، نکاسی آب کے مؤثر انتظام اور ہائی رسک علاقوں کی منصوبہ بندی پر سنجیدہ پیش رفت نظر نہیں آتی. گزشتہ سال مانسون کی تباہ کاریوں کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں کہ ایک بار پھر بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایسے میں اہم ہے کہ اس بار ہماری تیاری کتنی ہے؟ کیا حکومتیں اور متعلقہ ادارے ماضی سے کوئی سبق سیکھ چکے ہیں یا ہم پھر سے اسی بے بسی اور نقصان کے چکر میں داخل ہو رہے ہیں؟ سوال اپنے پینل کے سامنے ہم یہ رکھیں گے. مانسون کا آغاز، شہروں میں اربن فلڈنگ، دریاؤں میں سیلابی صورتحال، گزشتہ سال مانسون کی تباہ کاریوں کے زخم ابھی تازہ. کیا اس سال حکومتوں اور اداروں کی تیاری مکمل ہے